بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی تمام ساعتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے سیگمنٹ کا نام دریچہ اسلام ہے اور آج ہم اس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شجاعت کا پیکر فاتح خیبر ہے حیدر علی، شجاعت کا پیکر فاتح خیبر ہے حیدر علی، کرار ہیں ابرار ہیں اللہ کے ہیں ولی، سردار نوجوانان جنت کے والد ہیں یہ، سردار نوجوانان جنت کے والد ہیں یہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند ہیں یہ۔ نہیں ہے کوئی ان کا ثانی فہم و فراست میں، نہیں ہے کوئی ان کا ثانی فہم و فراست میں، ملی ہے علم و دانائی ان کو وراثت میں۔ فصیح ہیں بلیغ ہیں ہمارے ابن طالب، فصیح ہیں بلیغ ہیں ہمارے ابن طالب، رسول کے قریب ہیں یکجان دو قالب، کفار کے ہیں مد مقابل پرزور اور طرار، کفار کے ہیں مد مقابل پرزور اور طرار، کیا جڑ سے خاتمہ دیکھا جب جب کوئی شرار، کیا زیر پا دشمنان اسلام کو ہر بار، جب جب چلائی ہے انہوں نے ذوالفقار۔ الہی ہم میں اجاگر کر حضرت علی کی شجاعت، الہی ہم میں اجاگر کر حضرت علی کی شجاعت، یا رب مظلوم مسلمانوں کو ملے ہم سے راحت، آمین ثم آمین۔ خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا ابو تراب و ابو الحسن، پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علوم ظاہر و باطنی کا منبع ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں اور رشتے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرأت و بہادری کی بے مثل داستان رقم کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ہجرت مدینہ کے شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آ ملنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے ایسے پرسکون نیند میسر آئی جو اس سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی تھی، کیونکہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح مجھ سے آ ملنا اور ابھی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ والدین نے آپ کا نام اسد رکھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علی کے نام سے پکارا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حیدر اور مرتضیٰ دونوں آپ کے لقب تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر الاولاد تھے، اسی لیے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی آپ کو اپنی تربیت میں لے لیا تھا۔ حضرت علی میں جتنی بھی عمدہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی حصہ ہیں۔ حضرت علی لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، اس لیے آپ کاتب وحی بھی رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا یہ تعلق تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول اللہ مٹانے کا کہا تو آپ علی کرم اللہ وجہہ نے انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں بہت جرأت و بہادری دکھائی، بہت نمایاں کارکردگی دکھائی۔ غزوہ بدر میں آپ نے ادبا کے بیٹوں ولید و شیبہ کو قتل کیا اور غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ خیبر کے دوران مرب نامی یہودی کو قتل کیا اور مشہور قلعہ قموس آپ کے ہاتھوں ہی فتح ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا، اس لیے آپ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔
خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ مجلس شورا کے رکن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و تکفین کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہو اور غزوہ خیبر کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم غزوہ خیبر کے پس منظر کے بارے میں سنتے ہیں۔ خیبر مدینے سے 8 منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا فاصلہ مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ یہاں پر یہودیوں کے مضبوط قلعے، کھیتیاں اور بستیاں تھیں، لیکن وہاں کی آب و ہوا صحت مند نہ تھی۔ یہاں پر عمدہ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا، اور مدینہ کے یہود جو جلا وطن کر دیے گئے تھے وہ بھی خیبر میں ہی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں کے یہودی مالدار اور جنگجو تھے، لیکن اب خیبر سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مانند تھے اور ان کے مجموعے کا نام خیبر تھا۔ اس کے علاوہ اور قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں جو مضبوطی اور حفاظت کے لحاظ سے قلعے کی ہم پلہ تھیں۔ غزوہ خیبر ہونے کا سبب میں بتاتی چلوں۔ غزوہ خندق میں جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی شامل تھے، بلکہ حملے کا اصل محرکی یہی یہودی تھے۔ غزوہ خندق کے بعد ان کے سینے میں انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک طاقتور فوج تیار کی اور مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے علاوہ مدینے کے قرب و جوار میں آباد بدو قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا، جس کے بعد ان کے خلاف فوج کشی کرنا مجبوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1600 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر روانگی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے تیار کیے، ایک حضرت حباب بن منظر، دوسرا حضرت سعد بن عبادہ اور تیسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا ہوا جو خاص علم نبوی کا مظہر ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ مسلمان صبح کے وقت خیبر پہنچے۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں محفوظ کر دیا تھا اور سامان و خرد و نوش کا ذخیرہ قلعہ نائم میں پہنچا دیا تھا، وہاں جمع کر لیا تھا، اور باقی اپنی دوسری فوجوں کو بھی مختلف قلعوں میں جمع کر دیا تھا۔ تمام قلعوں میں سے سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا، جس کی حفاظت مرہب نامی رئیس کر رہا تھا۔ یہ قلعہ اسی کا تھا، وہ انتہائی بہادر پہلوان تھا اور وہ 1000 سورماؤں کے مانند مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر تھا۔ حضرت علی نے قلعہ قموس کے قریب پہنچ کر یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹوں اور پتھروں اور نیزوں سے دیا، اور اس کے بعد جو قلعے کا رئیس تھا مرہب، وہ رجس پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ کہا اس نے، خیبر جانتا ہے کہ مرہب ہوں، اسلحہ پوش، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ جس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے اور کچھار کی شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے مرہب کے وار کو ٹالنے کے بعد مرہب کے سر پر اتنی زور سے تلوار ماری جو مغز اور سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک آ پہنچی۔ اس آواز کی تلوار اتنی زوردار تھی کہ مرہب کے فوج تک سنائی دی گئی اور مرہب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد یہودی فوج جو تھی وہ حضرت علی پر حملہ آور ہوئی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت زیادہ بہادری سے اپنا دفاع کیا اور جوابی حملے کے زور سے یہودی کی صفیں پلٹ کر رکھ دی۔ اس جنگ کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ڈھال بھی ٹوٹ گئی تھی، جس کے بعد حضرت علی نے قلعہ قموس کا پھاٹک اٹھا کر اسے اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور اس بہادری سے لڑے کہ قلعہ قموس کو فتح کر لیا۔ حضرت علی کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا، قد چھوٹا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، خوش طبع اور خوبصورت تھے، سینے پہ کثرت سے بال اور داڑھی گھنی تھی، انتہائی مضبوط جسم کے مالک تھے، بہادری کا وصف نمایاں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے شجرہ نسب دوسری پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ علم کے زیور سے آراستہ تھے، انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے،
सखावत और शुजाअत का मादा पूरी तरह आपके अंदर मौजूद था। अगर हुकूमत के बाद मसाइल आपके दौर हुकूमत में ना होते तो आपका दौर हुकूमत मिनहाजुन नबुव्वत होता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़रामीन और ख़ुतूत भी लिखे, मुक़दमात का फ़ैसला मुनसिफ़ाना तौर पे करते थे, उम्दा शेर व शायरी का ज़ौक़ भी रखते थे। आपके अक़वाल हकीमाना और फ़साहत और बलागत से पुर हैं। आपकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया, तुम मेरी तरफ से उस मर्तबे पर हो जिस मर्तबे पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से थे, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबश्शरा जैसे खुशनसीब सहाबा कराम में शामिल हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। आप रज़ी ताला अन्हु को साबिक़ून अव्वलून में भी ख़ास मुकाम और दर्जा हासिल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत रिज़वान में भी शरीक हुए और असहाब शजा की जमात में भी शामिल हुए, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में राज़ी होने और जन्नत की बशारत की भी खुशखबरी दी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब बदर में से थे जिनकी तमाम ख़ताएँ अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी हैं। मक्की ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात को झेलते रहे। सहाबा कराम में जो लोग आला दर्जे के मुकाम पर फाइज हैं उनमें आपको आला मुकाम हासिल है। आप बहुत फसीह और बलीग़ थे। आप बहुत बेहतरीन ख़तीब थे। हज़रत अली बुर्तुज़ा मैदान जंग में तलवार के धनी और मस्जिद में ज़ाहिद और शब रोज़े शब थे। मुफ्ती, काजी और इल्म इरफान के समंदर, अज़्म हौसले में ज़बुल मस्ल, किताबत और ज़हानत में बेमिसल, फ़ज़ाइल और फ़जीलत बेशुमार, सक़ी और फ़य्याज़, दूसरों का दुख बटाने वाले, आबिद व ज़ाहिद, मुजाहिद व जाबाज़ ऐसे थे कि ना दुनिया को तर्क किया ना आखिरत से किनारा कशी फरमाई। इन सब के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। नमक, खजूर, दूध और गोश्त से रग़बत थी। ग़ुलामों को आज़ाद करते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेतों की खुद देखभाल करते थे, कुएं से पानी निकालते थे। अपने दौरे खिलाफत में बाज़ारों का चक्कर लगाकर कीमतों की निगरानी क्या करते थे, लोगों को गदागरी से रोकते थे। एक मरतबा 3 खारजी सरदार खाने काबा में इकट्ठे हुए और काफ़ी देर तक मक़तूल नहरवाने पर अफसोस करते रहे और उन्होंने फिर इस बात का अज़्म किया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को शहीद कर दिया जाए। इसके लिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने बेड़ा उठाया। 19 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को नमाज फ़जर के बाद इब्न मुलजिम ने आप पर ज़रब लगाई, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हो गए और 21 रमज़ान मुबारक को आपने शहादत फरमाई। इस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी और आपकी मुद्दत खिलाफत 3 माह कम 5 साल थी। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, किरदार व कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक़ रोशन हैं, जिससे क़यामत तक आने वाले लोग रहनुमाई और हिदायत पाते रहेंगे। खुदा के घर में विलादत हुई, शहादत भी। खुदा के घर में विलादत हुई, शहादत भी। खुदा के घर में है बरदोश मुस्तफ़ा भी अली। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेगमेंट से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। मेरी टीम को और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।